محترم خواتین و حضرات، کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ خوش رہنا چاہتا تھا اور خوشی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا۔ اس نے خوشی کے ماہرین کی مدد بھی لی، سیانوں، دانشوروں اور سمجھداروں کی پوٹلیوں میں بھی جھانکا، مگر خوشی کا فارمولہ ہاتھ نہ آیا۔ وہ ایک پہاڑ پر چلا گیا۔ پہاڑ پر ایک درویش رہتا تھا۔ درویش کے دو مشاغل تھے، صبح صادق کے وقت مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا اور سورج کو آہستہ آہستہ افق سے ابھرتے ہوئے دیکھنا، اور اس کے بعد جنگل میں نکل جانا، سارا دن جنگل میں گزار دینا۔ بھوک لگتی تو درختوں سے پھل توڑ کر کھا لیتا، پیاس محسوس ہوتی تو وہ ندیوں، جھرنوں اور آبشاروں کا پانی پی لیتا۔ درویش کے پاس رہنے کے لیے ایک جھونپڑی تھی، وہ رات جھونپڑی میں آ جاتا۔ درویش کے پاس سردیوں کے لیے 2 کمبل تھے، گرمیوں کے لیے کھلا آسمان اور ٹھنڈی زمین تھی، اور بدن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے کی ضرورت زائرین پوری کر دیتے تھے۔ درویش کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن وہ اس کے باوجود خوش تھا۔ بادشاہ اس خوشی کی وجہ دریافت کرنے کے لیے درویش کے پاس پہنچ گیا۔ درویش نے بادشاہ کی بات سنی، کہکا لگایا، لکڑی کے چپل پہنے اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں اس بات کا جواب آپ کے دربار میں جا کر دوں گا۔ بادشاہ نے درویش کو گھوڑے پر بٹھایا اور دارالخلافہ آ گیا۔ درویش نے درخواست کی کہ اب آپ کسی ضرورت مند کو بلائیے۔ بادشاہ نے عرضیوں کی ٹرے سے ایک خط نکالا، وہ خط وزیر کے حوالے کیا اور ضرورت مند کو طلب کرنے کا حکم دے دیا۔ ضرورت مند کو دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ درویش نے بادشاہ کے کان میں سرگوشی کی کہ آپ حکم جاری کریں۔ بادشاہ بولا، اے ضرورت مند، تم جاؤ، میری سلطنت میں دوڑو، تم سورج غروب ہونے تک زمین پر جتنا بڑا دائرہ بنا لو گے، وہ زمین ساری کی ساری تمہاری ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ جہاں سے بھاگو گے مغرب ہونے سے پہلے وہاں پر واپس آنا ہوگا۔ بادشاہ نے ضرورت مند کو حکم دے دیا۔ حکم جاری ہونے کے بعد بادشاہ، درویش اور درباری محل کے سامنے کرسیاں بچھا کر بیٹھ گئے۔ ضرورت مند کو لکیر کھینچ کر ایک مقام پر کھڑا کر دیا گیا۔ بادشاہ کا رومال ہلا اور ضرورت مند نے دوڑنا شروع کر دیا۔ ضرورت مند نے دوڑ کے آغاز میں وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، صبح سے لے کر ظہر تک آگے جانا اور ظہر سے لے کر مغرب تک واپسی کا سفر کرنا۔ ضرورت مند کا خیال تھا کہ یوں وہ زمین کا بہت بڑا ٹکڑا ہتھیا لے گا۔ ضرورت مند سرپٹ بھاگتا رہا۔ ظہر کے وقت اس نے 400 ایکڑ زمین گھیر لی۔ فارمولے کے مطابق ضرورت مند کو اب واپسی کا سفر کرنا تھا، لیکن وہ لالچ کا شکار ہو گیا۔ اس نے سوچا، میں اگر اپنی سپیڈ بڑھا لوں تو میں عصر تک 100 ایکڑ زمین مزید گھیر لوں گا، اور میں اگر اسی سپیڈ سے واپسی کے لیے دوڑوں تو میں مغرب تک واپس پہنچ جاؤں گا۔ لالچ نے اس کی عقل بھی سلب کر لی، اس کی کیلکولیشن بھی غلط ہو گئی۔ وہ مزید زمین کے لالچ میں عصر تک بھاگتا رہا۔ سورج نے جب تیزی سے واپسی کا سفر شروع کیا تو اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ پلٹا اور واپسی کے لیے دوڑ لگا دی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اب مغرب سے قبل واپس نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کے پاس اس وقت 2 آپشن تھے۔ نمبر 1، وہ اپنی ہار مان لیتا، دوڑنا بند کر دیتا اور چپ چاپ گھر واپس چلا جاتا، یا پھر جیتنے کے لیے سر توڑ کوشش کرتا۔ وہ دوسرے آپشن پر چلا گیا اور اس نے دوسرا فیصلہ بھی غلط کیا۔ اس نے سر توڑ کوشش کی ٹھان لی، بھاگنے کی سپیڈ بڑھا دی۔ وہ بری طرح تھکاوٹ کا شکار تھا، لیکن وہ اس کے باوجود دیوانہ وار دوڑ رہا تھا۔ وہ وقت پر پہنچنے کی کوشش میں
اپنی سپیڈ بڑھاتا رہا یہاں تک کہ اس کے پھیپھڑے پھٹ گئے، اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا، لیکن وہ اس کے باوجود بھاگتا رہا۔ بالآخر بادشاہ تک پہنچ گیا، لیکن مقام پر پہنچنے کے بعد اس نے لمبی ہچکی لی، زمین پر گرا، تڑپا اور وہیں مر گیا۔ وہ زمین جیت گیا تھا لیکن زندگی ہار گیا۔ درویش اپنی جگہ سے اٹھا، زمین پر گرے ہوئے شخص کے قریب آیا، ہاتھ سے اس کی کھلی آنکھیں بند کی، بادشاہ کو قریب بلایا اور اس بدنصیب شخص کی لاش دکھا کر بولا، بادشاہ سلامت، لالچ کے بیوپاری کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ یہ شخص مجھ سے بہتر زندگی گزار رہا تھا۔ میرے پاس کپڑوں کا ایک جوڑا، لکڑی کے جوتے، 2 کمبل اور ایک پیالے کے سوا کچھ نہیں۔ میں شہر سے کوسوں دور پہاڑ پر رہتا ہوں، پھل کھاتا ہوں اور ندیوں کا پانی پیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں خوش ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں لالچ نہیں کرتا۔ جبکہ آپ میرے مقابلے میں اس شخص کے اساسی دیکھیے، یہ شخص مجھ سے 1000 درجے بہتر تھا۔ اس کے پاس مکان بھی تھا، بیوی بچے تھے، کپڑے تھے، سواری تھی، دال اناج اور زمین جائیداد بھی تھی، لیکن اس کے باوجود زمین پر گر کر مر گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے اندر کے لالچی انسان کو قابو نہ رکھ سکا۔ یہ دیوانہ وار خواہشوں کے پیچھے بھاگتا رہا۔ یہ کبھی کسی کو درخواست دے دیتا، کبھی آپ کو عرضی بھجواتا۔ قسمت نے اس کا ساتھ بھی دیا، اس کی لاٹری نکل آئی، آپ نے اسے زمین گھیرنے کی اجازت دے دی، یہ بھاگا، لیکن اس کا لالچ بھی اس کے ساتھ دوڑا۔ یہ اگر سمجھدار ہوتا، یہ اگر درمیان میں قناعت کر لیتا، رک جاتا کہ جو حاصل ہو گیا اس پر استفادہ کر لیتا، شکر ادا کرتا، تو شاید یہ اپنی زندگی بہت خوشی سے گزار دیتا۔ یہ نعمت اس کے لیے کافی ہوتی، لیکن یہ لالچ کے گھوڑے سے نہ اترا۔ یہ بھاگتا رہا یہاں تک کہ لالچ نے اس کی جان لے لی۔ درویش نے لمبی سانس لی اور بولا، بادشاہ سلامت، لالچ اور خوشی دونوں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو لالچ کو ختم کرنا ہوگا۔ خوشی خود بخود آپ کے گھر میں بس جائے گی، لیکن اگر آپ لالچ کے گھوڑے پر بیٹھ کر خوشی کی تلاش میں سرپٹ بھاگتے رہے تو آپ کا انجام بھی اس شخص جیسا ہوگا، آپ بھی عبرت کا رزق بن جائیں گے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، جناب، بادشاہت لالچ کی دلدل ہوتی ہے، آپ بادشاہ ہوتے ہوئے خود کو لالچ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ درویش نے کہکا لگایا اور بولا، اختیار میں اضافہ بادشاہوں کی لالچ ہوتی ہے، اور جو بادشاہ زیادہ سے زیادہ اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں اور زمین پر پڑے ہوئے اس شخص میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ آپ اختیارات سمیٹنے کے بجائے اختیارات بانٹنا شروع کر دیں، آپ کو خوشی مل جائے گی۔ روہیل خان کو دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ وعلیکم السلام۔